صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہ، صدر مدرس صاحب، اساتذہ گرامی، عزیز طلبہ، یقیناً جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے لیے آج صدمے اور افسوس کا دن ہے کہ ایک جوا سال اور ندوے سے منسوب اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے متعلق ایک رکن رکین ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ عزیز طلبہ، کچھ موتیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کا یقین نہیں آتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا خود واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا، لیکن آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جگر تھا اور ان کی ہمت تھی کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ آیت سنائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر آپ کا وصال ہو جائے، آپ اللہ کے حضور پہنچ جائے تو کوئی روگردانی نہیں کرے گا، اسلام سے پھرے گا نہیں، اور اگر کوئی پھر جاتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان اٹھائے گا۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد صحابہ کو تسلی ہوئی اور سب کا سکتہ اور سب کی خاموشی ختم ہوئی۔ رات ہم نے جو خبر سنی، اس خبر نے ہمارے اپنے علاقے کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک سکتے کا منظر پیش کیا ہے۔ اللہ اس سکتے سے ہم کو افاقہ نصیب کرے اور جعفر مسعود حسنی ندوی کا نعم البدل عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، یہی ہمیں دعا کرنا ہے۔ اور عزیز طلبہ کے لیے ایک یہ بھی پیغام ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جب بھی کوئی ایسی تعزیتی نشستیں منعقد ہوتی تھی تو وہاں اکابرین آتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ طلبہ سے خطاب کیجئے، تو جو اکابرین پہنچتے تھے وہ یہی نصیحت کرتے تھے طلبہ کو کہ جانے والے جا رہے ہیں اور یہ ایک سلسلہ ہے، اور کچھ اموات ایسی ہوتی ہے کہ جس پر رشک کیا جاتا ہے، جن کو یاد رکھا جاتا ہے، ان موتوں کو اہمیت اور توجہ دی جاتی ہے۔ تو آنے والے مہمان جو علماء ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اے حاضرین طلبہ، تم نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ ایسے تیار ہوں گے کہ ہم ان کے کاز کو اور ان کے مقام کو جو ہے تو ہم پورا کریں گے۔ محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور اسحاق دریس ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور بھی چند اساتذہ کا انتقال ہوا، تو ان موقعوں سے آنے والے مہمانوں نے یہی کلمات طلبہ کے جو ہے تو سامنے پیش کیے۔ میں یہی کلمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس توقع اور اس امید پر کہ ہمارے مرحوم کے کارنامے جو انہوں نے انجام دیے یہ سب ہمارے سامنے آئیں گے، تقریروں میں آئیں گے اور تحریروں میں آئیں گے، ہم ان کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہم ان جیسے بن جائیں۔ اور جو ایک خلا محسوس ہو رہا ہے، افراد اٹھتے جا رہے ہیں، یوں بھی اب جو ہے تو کوئی ایک شخص اس طرح کارنامہ انجام نہیں دے رہا ہے جس طرح مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے تھے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریہ صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے تھے۔ اس طرح جو اشخاص انجمن ہوتے تھے اب وہ افراد کم ہوتے جا رہے ہیں، اب انجمنیں جو ہے تو اب انجمنیں افراد کا بدل ہو رہی ہیں۔ تو ہم دعا کریں کہ اچھے سے افراد ہمارے ہی جو ہے تو درمیان سے اٹھے، بنے، سنورے، اور اللہ ان اٹھنے والوں کی جو ہے تو کمی کو اللہ پورا کرے۔ یقیناً ہم آج عالم اسلام کے غم، اس کے دکھ درد میں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے دکھ درد میں اور ہندوستان کے دکھ درد میں اور اہل مدارس کے دکھ درد میں ہم آج سب برابر کے شریک ہیں۔ آج ہم سب قابل تعزیت ہیں، آج ہم سب تسلی کے لائق ہیں، اس لیے کہ جعفر مسعود حسنی
ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک راہ دی، جو ایک فکر دی، جو اساتذہ وہاں کے مدارس اسلامیہ کے اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، تو جو رپورٹیں اور جو وہاں کی جو تفصیلی جو ہے تو جو وہاں کی رودات شائع ہوئی ہے، تو ان سے ایک پورے ہندوستان کے مدارس کو ایک نہج ملا ہے کہ مدارس کی تیاری کس طرح ہونا چاہیے، مدارس کا نظام کس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جن سے آج توقع لگائی جا رہی تھی، جن سے آج بہت سی امیدیں وابستہ تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اپنے جوار میں، اعلی علین میں اچھا مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اچھا مقام عطا فرمائے، اور آج ان کے اہل خاندان کو، ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اب کیا منظر وہ تکیے کا ہوگا کہ جہاں وہاں سب اکابرین لیٹے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ان کا بھی اضافہ ہو رہا ہے، وہاں کی کیا چہل پہل ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ کچھ اموات کو میں نے دیکھا ہوں، بس یہی دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس خاندان میں اللہ ایسے نوجوانوں کو کھڑا کرے، اٹھائے کہ یہ خاندان، آج ہندوستان کے بہت سے خاندان ہیں، بہت سے خانوادے ہیں جو الحمدللہ بہت اچھی رہنمائی اور ملت اسلامیہ کے لیے بیداری کا اور تمام گوشوں میں امت اسلامیہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج یہ وقت نہیں ہے کہ ان خاندانوں کی تحریک کو اور ان کی تاریخ کو ہم جانیں۔ الحمدللہ یہ جو حسنی خاندان ہے، یہ بھی اس خاندان میں بہت نمایاں خاندان ہے، اور اس حسنی خاندان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ہر اہم شخصیت کا جامع ہے، ہر فکر کا، اچھی فکر کا خاندان یہ جامع ہے، اور اس کی فکر کی جامعیت کی وجہ سے، اور اس کی اور تربیت کے جامعیت کے اعتبار سے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بھی نصاب کی جامعیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج حسنی خاندان کو بہت قبولیت عطا فرمائی، مقبولیت تامہ عطا فرمائی ہے۔ ہم بھی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے منسلک ہے اور وابستہ ہے، ہم بھی ان کے اس عزم میں اس کے اعضاء میں ہم بھی ایک عضو جو ہے تو شمار ہوتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس موقع سے ہمیں جو ہے تو اس منزل پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔